अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अब जद्दा की शाहराह मगरिब के वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हालात ज़िंदगी अब हल्के الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज अल्लाह की फजल करम से तकरीबन 70 दिनों के बाद ये मस्जिद में हमने मगरिब की नमाज बाजमात अदा करी है और अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करते हैं। उसने अमन और सलामती अता फरमाई, मसाजिद के दरवाज़े हमारे लिए खोल दिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए अमन और सलामती अता फरमाए और दरवाज़े हमारे लिए अमन के, सलामती के, मसाजिद के, हरमैन के खोल दे और सेहत और आफियत से रखे। इस मस्जिद में एक खूबसूरत ये नोटिफिकेशन या सर्कुलेशन जारी हुआ है तमाम मुसल्लियों के लिए, बल्कि अभी इमाम की तरफ से एक ऐलान भी किया गया कि जो लोग मसाजिद में अपनी मसाजिद में जाए नमाज नहीं लेकर आ रहे हैं वो जाए नमाज लेकर आएँ। इसमें पहला पॉइंट ये लिखा गया है तजन्नुबुल मुसाफहा नहीं करना चाहिए और गले जो मिलना होता है वो रस्म व रिवाज भी कुछ दिनों के लिए नहीं करना चाहिए। हर मस्जिद में नंबर 2 पॉइंट ये है कि अपनी जानमाज लेकर आएँ और इस तरह की कम्मामात या फेस मास्क का ख़ास तौर पर एहतमाम करें और ये अगर ना पहनेंगे तो सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से 1000 रियाल का इस पर फाइन किसी के लिए भी हो सकता है। 20,000 रुपये। 1000 रियाल का मतलब है 20,000 रुपये के करीब, इंडियन 20,000, पाकिस्तान में तो शायद 30-35 हज़ार रियाल रुपये हो। एनीवेज, और चौथा पॉइंट है तर्क मसाफा आमिन बैनकुम, एक मुसल्ली दूसरा मुसल्ली के साथ तकरीबन 1 मीटर का फासला कम अज़ कम या 2 मीटर का फासला निशानात लगाए हुए हैं वो ज़रूर मेंटेन करें। इन इस्तताअत अन तुअद्दी सुन्नह रातिबा क़ब्लिया व बअदिया फ़ी बैतिक फ़ज़ालिका अफ़ज़ल हुवा अल-मुवाफ़िक़ लिसुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 5वां पॉइंट ये है कि आप मसाजिद में जब आए तो नमाज अजान से पहले ज़ोहर की जो सुन्नतें हैं और ज़ोहर के बाद की सुन्नतें या नमाज से पहले की सुन्नतें, नमाज के बाद की सुन्नतें वो घर पर पढ़ कर आएँ, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यही है कि नवाफिल को हम अपने घरों में अदा करें। और नंबर 6 सैयतुम रफ़अल मुसाफ़हा, मसाजिद में से कुरान करीम के नुस्खे
اٹھا لیے گئے ہیں. اگر آپ قرآن کریم پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہتے ہوں تو اپنے موبائل فونز پر قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں. عدم حضور کے بعد بڑے عمر کے جو لوگ ہیں یا کرونک ڈیسیز سے جو لوگ افیکٹڈ ہیں ان کو نہیں آنا چاہیے مساجد میں. انہیں بہرحال وہ بہتر ہے کہ اپنی نمازیں گھر پر ہی پڑھیں. نمبر 8 عدم اصحاب اطفال اقل من عمر 15 سنہ. 15 سال سے کم بچوں کو مساجد میں ساتھ نہ لے کر آئیں. یہ ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور ان کی سلامتی کے لیے یہی بہتر ہے. صدق دورات المیاہ مغلقہ حسب التوجیہات. یہ جو ہمارے مساجد ہیں ان مساجد میں کچھ عارضی دنوں کے لیے ٹوائلٹس یا وضو خانے بند رہیں گے، اس لیے اپنے گھروں سے مساجد کے لیے تیار ہو کر آئیں اور اپنے گھروں میں ہی وضو کر کے آئیں. نمبر 10 ہے تم مسابقہ انحراج عالم. وہ جو پانی کی بوتلیں رکھی رہتی ہیں مساجد میں ان کے لیے بھی خاص طور پر اہتمام کیا گیا ہے کہ وہاں کسی طرح کی گندگی نہ ہو اور انہیں اٹھا لیا گیا ہے. آپ بھی ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں اور خاص طور پر مساجد میں کسی بھی طرح کی گندگی کو نہ کریں اور اپنے آپ بھی محفوظ رکھیں اپنے آپ کو. اور اس طرح کے ماسک پہن کر یا دوسری چیزوں کا سینیٹائزر وغیرہ کا استعمال کر کے اپنے آپ کو بھی سلامت رکھیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس بلد التوحید میں مسلمانوں کے لیے مساجد کے دروازے کھول دیے ہیں. اللہ تعالیٰ خادم الحرمین شریفین حفظ اللہ ملک سلمان کو ان کی صحت اور عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے. ان کے ولی عہد کو اللہ رب العالمین لمبی عمر صحت اور عافیت کے ساتھ عطا فرمائے. اور مسلمانوں کے لیے جس طریقے سے ان مساجد کے دروازے کھول دیے ہیں، تقریباً 90,000 مساجد آج سعودی عرب میں کھل چکی ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے مسجد نبوی بھی کھل چکی ہے. اللہ تعالیٰ حرم مکی بھی ہمارے لیے کھول دے اور حرم مکی کا دروازہ بھی مسلمانوں کی زیارت کے لیے کھل جائے اور ہمیں حرم کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے اور ہم بیت اللہ کا طواف اور عمرہ اور سعی اور حج کر سکیں. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے اپنے ممالک میں جہاں جہاں بھی ہیں آپ ہیں محفوظ رہیں، سرکشت رہیں، گھروں میں رہیں، امن و سلامتی سے رہیں. اور جو تعلیمات یہاں سعودی عرب میں آپ کے لیے پیش کی گئی ہیں وہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے. اس سے قطع نظر کہ آپ انڈیا یا پاکستان میں ہیں بلکہ ہر مسلمان کے لیے امن و سلامتی کا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.